لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اسٹیج پہ تشریف فرما ہمارے اکابرین، معززین اور رہنما اور حال میں موجود مہمانان گرامی اور ہمارے عزیز طلباء، میں نے مرکز المعارف کے بارے میں کافی دنوں سے سنا تھا اور ایک جستجو تھی، ایک فکر مند ملک کے شہری اسلامیات کے ایک طالب علم ہونے کے ناطے کہ میں دیکھوں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. یاد پڑتا ہے کہ شاید 1.5-2 برس پہلے دہلی میں ایک سیمینار میں مولانا ابوالعظیم صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور وہاں بھی میں نے یہ سوال کیا تھا کہ کتنے طلبہ اب تک نکلے ہیں اور وہ کہاں گئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. آج مجھے پہلی بار دیکھنے کا موقع ملا. ایک بڑی تعداد میں ان طلبہ کو میں اپنی بے پناہ مسرت کا اظہار کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کرتا ہوں. آج کا یہ پروگرام مرکز المعارف کے ذمہ داران کے لیے بھی اور معہد میں جس طرح یہ پروگرام منعقد کیا گیا ان دنوں کے لیے بھی میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اپنے نظم کے اعتبار سے بھی اور پیشکش کے اعتبار سے بھی. میں اس کے بعد اپنے ان تمام ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے حصہ لیا. واقعی آپ نے بہت اچھا پیش کیا، بہت اچھی کوشش آپ نے کی اور آپ سب کے سب انعامات کی مستحق ہیں. اصل انعام آپ کا وہ ہے جو عملی زندگی میں آپ حاصل کرنے جائیں گے اور جس کا اجر اللہ کے یہاں آپ کو ملے گا. پروگرام کے تعلق سے 1-2 چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا جو آپ نے پیش کیا ہے. آپ سب کا لب و لہجہ، میں انگریزی زبان کا نہیں ہوں، انگریزی والے زیادہ بہتر بتا سکیں گے، لیکن ہم نے جو کچھ سمجھا ہے آپ کا لب و لہجہ اور آپ کی زبان دونوں تو فل مارکس کی مستحق تھی. تھوڑا بہت جو فرق جو میں نے محسوس کیا وہ انداز مواد کے اوپر تھا، مٹیریل کے اوپر تھا، اور اس میں نے یہ محسوس کیا کہ آج کا زمانہ اب جذبات میں بات کرنے کا اور آواز کو بلند کرنے کی بات کرنے کا نہیں رہا. اگر ہماری دلیل میں قوت ہے تو ہمیں آواز کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور